کہ آپ ریاست کا نام کیوں لیتے؟ تو ہم کس کا نام لیں؟ ہم سرفراز بگٹی جیسے بندے کا نام لیں یا شہباز شریف کا نام لیں؟ تو آپ نے کہا تھا کہ بلوچستان کا سارا مسئلہ چار سرداروں نوابوں کا ہے. وہ چاروں سردار اور نواب اب زندہ حیات نہیں ہے. اس سرزمین کے وسائل پہ لوگوں کا اختیار چاہتے ہیں اور اس کو لاپتہ کیا گیا ہے. اس کو سردار عطا اللہ خان مینگل کو ان کی ان سیاسی جدوجہد کی بنیاد پہ خراج عقیدت پیش کرنے اکجا ہوئے تھے. بلوچستان کے غیور عوام پشتونخوا میری عوامی پارٹی کے قائدین اور کارکنوں، عوامی نیشنل پارٹی کے قائدین اور کارکنوں، نیشنل پارٹی کے قائدین اور کارکنوں، تحریک انصاف کے قائدین اور کارکنوں، جماعت اسلامی کے دوستوں، مجھ سے قبل وحدت المسلمین کے ساتھیوں، مجھ سے قبل ہماری پارٹی کے قائدین نے آج کے دن کی مناسبت سے اور اس احتجاجی مظاہرے کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا. نماز کا بھی وقت ہونے والا ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، تو مختصراً اتنا کہوں گا کہ آج کا یہ احتجاجی مظاہرے جو بلوچستان بھر کے ضلعی مرکز میں منعقد کیے جا رہا ہے، یہ وہ 2 ستمبر کے شہداء کے یاد میں اور اس سیاسی تسلسل میں جو 8 ستمبر کو بلوچستان بھر میں پیجام اور شیڈول کے شکل میں لوگوں نے اپنے احتجاج کا اظہار کیا. میں سمجھتا ہوں کہ 2 ستمبر کو سیاسی کارکنوں نے اور بلوچستان بھر کی سیاسی قیادی نے سردار عطا اللہ خان مینگل کو ان کی ان سیاسی جدوجہد کی بنیاد پہ خراج عقیدت پیش کرنے اکجا ہوئے تھے. وہ پرامن طریقے سے جلسے کے اختتام پہ جو ناروا عمل ہوا، جو بربریت ہوئی، اس کے خلاف بلوچستان بھر کے لوگ سراپا احتجاج ہے. ساتھیوں، ہمارے وہ 14 شہداء اور 41 سے زیادہ وہ زخمی حضرات سیاسی کارکن جنہوں نے صرف اس لیے احتجاج ہوئے تھے کہ وہ اس قائد کو سردار عطا اللہ خان مینگل کو اس لیے یاد کر رہے تھے کہ اس نے تاریخ میں یہاں کے لوگوں کو، یہاں کے عوام کو اپنی سرزمین سے محبت سکھائی اور اپنی سرزمین پہ جو وسائل ہے اس کو اصل مالک بنانے کے لیے جدوجہد کی. جس جدوجہد کی انہوں نے بنیاد رکھی، اس کی پاداش میں یہ تاریخ گواہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ نے، وہ کہتے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ ریاست کا نام کیوں لیتے؟ تو ہم کس کا نام لیں؟ ہم سرفراز بگٹی جیسے بندے کا نام لیں یا شہباز شریف کا نام لیں؟ جس کو علم نہیں ہے کہ یہ ریاست جس کو بٹھانا چاہتے ہیں اور اس اسمبلی کو جس بنیاد بنایا گیا ہے وہ اس کی بنیاد کیا تھی؟ کیا عوام نے اس کو منتخب کروایا؟ ہم اس وقت تک جب تک آپ بلوچستان کی اب تو ایک فیصلہ ہو چکا ہے اور وہ 8 ستمبر کو بلوچستان کے عوام نے پرامن طریقے سے اپنے رائے کا اظہار کر دیا. جس طریقے سے پرامن طریقے سے آپ نے تو تشدد کیا، 2 ستمبر کو تو آپ نے بربریت کی خون بہایا ایک معصوم کارکن سیاسی کارکنوں کا، لیکن بلوچستان کے عوام نے پرامن طریقے سے، کیونکہ یہ سردار عطا اللہ خان کے پیروکار ہیں، یہ خان شہید کے پیروکار تھے، یہ بادشاہ خان و خان کے پیروکار تھے، یہ میر غوث بخش زندو کے پیروکار تھے اور عمران خان کے پیروکار تھے، جنہوں نے سیاسی طریقے سے اس کا جواب دیا. لیکن یہ نوشتہ دیوار پڑھ لینا چاہیے اسلام آباد کو اور پنجاب کو اور وہ مقتدر قوتوں کو اور اس ملک کے اسٹیبلشمنٹ کو کہ اب یہ نہیں چلے گا کہ آپ کی دشمنی کے باوجود ہندوستان کے ساتھ آپ کا واگا بارڈر پہ تجارت ہوتی رہے گی. یہ ہمارے قائدین نے ہمیں بتایا اور
یمن اور ایران کے ساتھ پشتون اور بلوچ تجارت نہیں کر سکتے. یہ ہمیں نہیں ہو سکتا. یہ ہمارے سیاسی جماعتوں کا فیصلہ ہے اور یہاں کے عوام اور لوگوں کا فیصلہ ہے. تو میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. شکریہ ادا کروں گا بلوچستان کے عوام کو. میں سلام پیش کروں گا کہ انہوں نے جس جرأت کے ساتھ 8 اگست کو اپنے رائے کا اظہار کیا. ہمیں امید ہے کہ وہ آئندہ بھی چل کے آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ ادھر 1000 لوگ شہید ہوئے. اتنی تکلیف ان کو نہیں پہنچی جس طرح 8 ستمبر کو ان کو تکلیف پہنچی ہے. وہ یہاں کے پشتون بلوچ کے اتحاد سے ان کو تکلیف پہنچی ہے. یہاں کے سیاسی جماعتوں کے اتحاد سے ان کو تکلیف پہنچی ہے. اور انشاءاللہ ہم اس اتحاد کو برقرار رکھیں گے اور بلوچستان کے عوام کے مجموعی حقوق کے لیے ہم یہی کہتے ہیں کہ جدوجہد کا ایک ہی راستہ. ایک زمانے میں تو آپ نے کہا تھا کہ بلوچستان کا سارا مسئلہ 4 سرداروں نوابوں کا ہے. وہ 4 سردار اور نواب اب زندہ حیات نہیں ہے. آج تو اب 4 خواتین بچوں سے ڈاکٹر مہران بہو سے ڈرتے ہیں. یعنی ڈاکٹر مہران کی شرم کی بات ہے. آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کو لا سکتے ہیں. اس ملک میں اس طرح جعلی اسمبلی لا سکتے ہیں, جعلی حکومت لا سکتے ہو, لیکن آپ کے عدلیہ جو ہے آپ دیکھیں آج بھی جو ڈاکٹر مہران والوں کو پیش کیا کہتے ہیں جج صاحب عدالت کے کمرے میں نہیں ہے. اپنے چمبر سے اس نے کہا کہ ابھی تاریخ 15 دن کی مزید تاریخ دی گئی ہے. یعنی ان کو شرم آنی چاہیے کہ آج وہ 4 خواتین سے خوفزدہ ہے, ڈرے ہوئے ہیں. یہ آپ کی اتحاد کی علامت ہے. یہ 4 خواتین اور بچیاں کیا کہتی ہے؟ وہ اپنی سرزمین پہ اس کارکنوں کے لیے, اس لاپتہ افراد کے لیے جو سیاسی کارکن ہے, جو اس سرزمین کے وسائل پہ لوگوں کا اختیار چاہتے ہیں اور اس کو لاپتہ کیا گیا, اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. اب ہم کہتے ہیں کہ اب مزید بلوچ نسل کشی برداشت نہیں ہوگی. اب یہ پشتون نسل کشی برداشت نہیں کی جائے گی. اور یہ ہر باغیرت انسان کا یہی نعرہ ہوگا کہ یہ سیاسی قوتوں کا اتحاد ہوگا, پشتون بلوچ کا اتحاد ہوگا, مظلوموں اور محکوموں کا اتحاد ہوگا. تو تب جا کے ہم 2 ستمبر کے شہداء کے خون کو کے ساتھ وفا کر سکتے ہیں. اس کو سلام پیش کرتے ہیں. میں آخر میں ایک بار پھر 2 ستمبر کے شہداء کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اس کے خون نے رنگ لایا اور یہاں بلوچستان کے لوگوں کو افجا کیا. یہ اس کے یہاں کے عوام کو متحد کیا, یہاں کے سیاسی قوتوں کو یاد کیا. اب سب کا شکریہ.